احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے، میں نے، لوگوں نے یہ گمان کر لیا وہ اللہ پہ ایمان لے آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی چھوڑ دے؟ نہیں، اللہ نے تو ان کے لیے اتنا بہتر بدلہ اور اتنی عمدہ جنت کو تیار کیا ہوا ہے کہ اس میں داخلے سے قبل اللہ تعالیٰ ان کو ضرور آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش پہ پورا رکھے، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے بڑی آزمائش ہم پہ آئی نہ، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے۔ لیکن یہ آیت ایمان لانے والوں کے لیے ایک اعلان بھی ہے، ایک الارم بھی ہے۔ کیا؟ دین کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، دین کے لیے مشکلات کو سہنا پڑے گا۔ یہ قربانیاں اور مشکلات کیا ہیں؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے اگر تو چاہتا ہے تو جنت میں چلا جائے، تجھے اپنی ایک روٹین بنانی پڑے گی، تجھے اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی، دین کی خاطر تجھے اپنا وقت نکالنا پڑے گا۔ بیوی بچوں کے لیے جو وقت تو نے مخصوص کیا ہے، چاہے اس میں سے کانٹ چھانٹ کر، چاہے تجارت میں سے کانٹ چھانٹ کر، دین کے لیے تجھے وقت بھی دینا پڑے گا۔ اور صرف وقت کی بات نہیں، اس کے بعد تجھے ڈٹنا بھی پڑے گا، استقامت بھی اپنانی پڑے گی، اور پھر بھی یہ بات یقینی نہیں ہے کہ تیرے اوپر آزمائش نہ آئے۔ کیا مطلب؟ آزمائش کی بہت سی باتیں ہیں، پیارے چھین لیے اللہ تعالیٰ نے، بھوک دے دی، رزق چھین لیا، روزگار چھین لیا، یہ ساری وقتی آزمائشیں بندے کے اوپر آئیں کہ بندے سے اس کی کوئی محبوب چیز چھین لی ہے، اس بندے کا طرز عمل اب کیا ہوگا؟ بندے کا والد دنیا سے چلا گیا، اب اس کا طرز عمل کیا ہے؟ بیٹا چلا گیا، اب اس کا طرز عمل کیا ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی، انبیاء کے بعد، جمیع انبیاء کے بعد ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہستی کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں۔ کیا حضرت ابو بکر کی نیکی، تقوی، ان کے اثار، ان کے خلوص نے ان کو آزمائشوں سے اور فتنوں سے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ آزماؤں گا، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی جان و مال کے نقص سے، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اب ساری زندگی اچھی گزرنی ہے، اب قربانی دینی نہیں پڑنی، اب شاعر اسلام کے لیے آواز کو بلند کرنا نہیں، اب کھڑا نہیں ہونا، نہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو پھر ہم اسلام کی خاطر کھڑے بھی ہو جائیں، پھر اسلام کی خاطر ڈٹ بھی جائیں۔ کس طرح؟ بتائیے۔ حضرت ابو بکر امت میں ان سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ متقی، ان سے بڑا عالم، حضرت علی تو کہتے ہیں بتائیے سب سے بہادر امت میں کون ہے؟ لوگوں نے سمجھا علی کا اشارہ یا عمر کی طرف ہے یا اپنی طرف ہے، لوگوں نے یہی دو نام لیے۔ بعض روایات میں کہا نہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ کے بعد اس دھرتی کے اوپر اگر سب سے بہادر بھی اگر کوئی تھا تو ابو بکر تھا۔ وجہ کیا؟ 38 بندے ابھی اسلام کو قبول کیا، 38 افراد ہیں۔ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ لے آئے، چلیے اللہ کے رسول، آج یہ جو 38 افراد ہیں، ہر فرد اپنے قبیلے اور کنبے کو اسلام کی دعوت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ بچار میں پڑ گئے، کہا ابو بکر ابھی تو ہم بہت تھوڑے ہیں۔ کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کا خطیب ہوں گا، میں خطبہ دوں گا، چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 38 یہ پروانے، یہ جانثاروں کو لے کے خانہ کعبہ کے اندر آئے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل بندہ ہے۔ کفار مکہ نے حملہ کر دیا، اتنا مارا، عتبہ بن ربیعہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر کے چہرے کے اوپر اپنے جوتوں کو مارتا، کبھی سیدھا کبھی الٹا، اتنا مارا ابو بکر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ 38 بندے بچا رہے ہیں، حملہ آور سینکڑوں ہیں۔ اب
سب صحابہ نے سمجھ لیا کہ ابو بکر کا وقت رخصتی آن پہنچا. اتنی بڑی آزمائشیں اتنے جلیل القدر صحابہ پہ آئیں. میں نے اور تو نے اسلام کے لیے کیا کیا, میں نے اور تو نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی. اللہ کی قسم اگر ہم قربانی دینے والے ہو جائیں, بن جائیں, تو جس طرح 1400 برس بیت چکے ہیں, آج بھی ابو بکر کا نام منبر رسول سے لیا جا رہا ہے, ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اگر میرے اور آپ میں بھی یہ جذبہ, یہ اخلاص, یہ قربانی کا دائیا پیدا ہو جائے, پھر رہتی دنیا تک ہمارے لیے ہماری نیکیاں بھی صدقہ جاریہ بن جائیں گی. عتبہ بن ربیعہ نے اتنا مارا کہ ان کا جو قبیلہ حضرت ابو بکر کا تھا عصبیت میں آ گیا. کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا ہم قصاص لیں گے, بدلہ لیں گے. کپڑے میں لپیٹ کے گھر میں لے کے گئے, ہوش میں لانے کی کوشش کی. بڑی دیر بعد ہوش میں آئے اور پہلا جملہ منہ سے کیا نکلا, پہلا جملہ کیا نکلا, ابو بکر کی عظمت کے اوپر, حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والے چند بدبخت آج بھی معاشرے کے اندر توہین سے باز نہیں آتے. حکومت سے مطالبہ ہے ان کو فی الفور پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہوش آئی, قبیلہ کھڑا, ماں کھڑی, پورا کنبہ موجود ہے. ابو بکر کیسے ہو؟ کہا مجھ سے میرا نہ پوچھو, مجھے بتاؤ رسول اللہ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ منہ سے یہ نکلا. قبیلے والوں کو غصہ آ گیا. کہا دفع کرو, ام الخیر اس کو کھانا مت دینا, یہ کیسا بندہ ہے. ہم اس کے لیے قصاص کے لیے تیار ہو گئے, اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہوش میں آیا, اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہے. معاذ اللہ, وہ تو یہی کہتے تھے کہ یہ بے ہوش ہیں, یہ تو مدہوش ہیں, یہ نعوذ باللہ ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے. یہ ہوش میں آتے ہی اپنا نہیں پوچھتا, اپنا نہیں سوچتا, کھانے کے لقمے نہیں کھاتا اور کہتا ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے. ماں ان کی باتیں سنتی رہی, وہ چلے گئے. ام الخیر کے دل میں نرمی پیدا ہوئی, ابو بکر کے سامنے کھانا لے کے آئیں کہ عرصے سے بھوکا ہے. کہا ماں تو کیا سمجھتی ہے, یہ لقمہ میں کھا لوں گا, اللہ کی قسم ابو بکر کے منہ میں اس وقت تک یہ لقمہ نہیں جائے گا جب تک ابو بکر کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرے رسول کو چوٹ نہیں لگی. ام الخیر پریشان ہو گئی. کہا بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا جائیے ام جمیل کے پاس, اس سے پوچھئے رسول اللہ کہاں ہیں, خیر سے ہیں, حریت سے ہیں, میرا دفاع کر رہے تھے میری اوپر. حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے, حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے. حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے دفاع کے لیے رسول اللہ نے اپنے جسم کو پیش کیا. اوپر آگے کہا میرے نبی کو چوٹ تو نہیں لگی, مجھے بچا رہے تھے, ام جمیل سے پوچھا جائے. ام جمیل کے پاس گئیں. ام جمیل بڑی زیرک خاتون تھی. انہوں نے کہا میں نہیں جانتی کس کے بارے میں تو بات کرتی ہے, کیونکہ ابھی ام الخیر نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا. ام جمیل نے کہا ہاں اپنے بیٹے کے پاس مجھے لے جا, میں اس سے کچھ بات کر دوں گی. بیٹے کے بارے میں نرمی کے, پیار کے, محبت کے الفاظ بولے. ام الخیر کا کلیجہ پسیج گیا. ام جمیل کو لے کے گھر آئیں. حضرت ابو بکر نے آتے ساتھ ام جمیل سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا یہ تیری ماں بیٹھی ہے, مخبری کرے گی. کہا ان کی چھوڑیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان میں خیر کو پیدا کرے گا. کہا دار ارقم میں ہیں, خیر حریت سے ہیں, آقا بالکل محفوظ ہیں, ساتھی سارے محفوظ ہیں, صرف آپ شدید زخمی ہوئے, آپ ہی کی سب کو فکر ہے, آپ ہی کے لیے سارے دعائیں کر رہے ہیں, پھر مجھے لے چلیے ان کے پاس. ماں کہہ رہی ہے روٹی کھا لو, بیٹا کہہ رہا ہے مجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے.